اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ اربعین نبوی کے دروس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2 نشستیں ہم نے مکمل کر لی، جن میں پہلی نشست میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کیے گئے، اور دوسری نشست میں اربعین نبوی کا مختصر سا تعارف کروایا گیا، اور اربعین نبوی پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے کا خلاصہ کیا گیا، جس میں آپ نے اربعین نبوی جمع کرنے کا مقصد بیان کیا تھا۔ آج کی نشست سے ہم باقاعدہ حدیث شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ اس اربعین کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 42 احادیث کو جمع کیا ہے۔ اربعین کا معنی ہوتا ہے 40 احادیث کے مجموعے کو اربعین کہتے ہیں، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 احادیث پر 2 احادیث کا اضافہ فرمایا اور 42 احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا جو اربعین نووی سے مشہور ہے۔ آج اس کی پہلی حدیث کا درس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو حدیث شریف کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلی حدیث اربعین نووی میں آتی ہے، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے گزشتہ قسط کے اندر کہ اربعین نووی کے اندر جتنی بھی احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جمع کر رہے ہیں اور لا رہے ہیں، وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں سے انتخاب کر کے لا رہے ہیں، اور جتنی بھی احادیث اس میں وہ لائیں گے صحیح احادیث لائیں گے، ضعیف احادیث اس میں نہیں لائیں گے۔ یہ امام نووی نے خود اپنے مقدمے میں بیان کیا ہے۔ تو پہلی حدیث یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہے متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں بھی آئے اور صحیح مسلم میں بھی آئے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو صحیح بخاری ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے، اور وہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح ہے اس میں بھی موجود ہے۔ دونوں کتابوں میں حدیث کی 2 مشہور اور 2 بڑی کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، تو ان دونوں کتابوں میں جو حدیث آ جائے اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور متفق علیہ جو حدیث ہوتی ہے اس سے بڑھ کر حدیث کی دنیا میں کسی حدیث کا مقام نہیں ہوتا۔ صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے جو امام بخاری کے کتاب میں بھی ہو اور امام مسلم کی کتاب میں بھی ہو، اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ اس کی صحت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا ہے، اور اتفاقی طور پر وہ حدیث صحیح حدیث ہوتی ہے، بلکہ صحیح حدیث میں بھی صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتی ہے۔ تو پہلی حدیث یہاں پر جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں وہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی لائے ہیں، اور اپنی سند کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں بھی لائے ہیں، اور یہ حدیث روایت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی تشریح اور توضیح کی طرف جائیں گے۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری و ابو الحسین مسلم بن الحجاج ابن
ابن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث یوں ہے، حضرت امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کیا ہے، بس جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو حقیقتاً اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو وہ دنیا کو پالے گا اور دنیا ہی کے لیے اس کی ہجرت ہوگی، یا کسی عورت کی خاطر اس کی ہجرت ہو جس سے وہ شادی کرتا ہے تو بس وہ اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس طرف وہ ہجرت کرنے کی نیت کرتا ہے۔ پھر امام نووی اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو محدثین کے دو بڑے اماموں نے روایت کیا ہے۔ وہ کون ہیں دو امام محدثین کے؟ وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسین مسلم بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں نے اپنی اپنی صحیح کے اندر، یعنی صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر یہ دو جو صحیح کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ فرماتے ہیں ہما اصح الکتب المصنفہ، جتنی بھی کتابیں روئے زمین پر حدیث شریف میں لکھی گئی ہے، حدیث شریف کو جمع کیا گیا ہے، حدیث شریف کے باب میں جتنی بھی کتابیں تصنیف کی گئی ہے، ان تمام کتابوں کے اندر یہ دو کتابیں سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ دو سب سے زیادہ صحیح ہے، ان سے بڑھ کر کسی حدیث کی کتاب کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی دوسری کئی حدیث کی کتابیں ہیں اور صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں جن کے اندر بکثرت بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ بکثرت ان کے اندر صحیح احادیث موجود ہے۔ لہٰذا صرف بخاری اور مسلم ہی صحیح کتاب نہیں ہے، بخاری اور مسلم صحیح کتابوں میں سب سے بڑا درجہ رکھنے والی کتابیں ہیں۔ اب ہم حدیث کے توضیح اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر نیت کے تعلق سے اور نیت کی اصلاح کے تعلق سے، اس کی تصحیح کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا ایک شان نزول ہوتا ہے، شان نزول کا معنی آپ جانتے ہیں کہ کسی موقع کے مناسبت سے کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اس کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی وحی نازل کرتے ہیں، کوئی آیت نازل کرتے ہیں، تو جس موقع پر جس مناسبت سے قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن کی آیات مقدسہ کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح حدیث مبارک کے اندر بھی شان ورود ہوتا ہے، یعنی کوئی واقعہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی مناسبت سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اس حدیث کا شان ورود بنتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اقوال ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کچھ بھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے نفس کی جانب سے نہیں فرماتے، وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ میری وحی ہوتی ہے۔ تو یہ آیت نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن اللہ کی وحی ہے جس طرح، اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی ہے، اور حدیث کے اندر جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دینا چاہتے ہیں، جو بات بتانا چاہتے ہیں، وہ پیغام دراصل اللہ کی وحی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وحی ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے۔ متلو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے اور جس کی تلاوت پر اجر دیا جائے۔ قرآن وحی متلو ہے، یعنی اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے پر، اس کو پڑھنے پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے اور اس کو پڑھنا عبادت ہے۔ حدیث شریف بھی اللہ کی وحی ہے، لیکن اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جیسا قرآن اللہ نے دیا ہے ویسا جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نہیں فرماتا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے فرماتے ہیں، لیکن وہ حضور کا فرمانا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔
اور وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اگر کی بھی جاتی ہے تو اس کا اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا حدیث شریف کے تعلق سے کبھی یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تو نہیں فرمایا، یہ نہیں ہے۔ حضور کا فرمانا اور اللہ کا فرمانا دو ایک ہے، دونوں میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، مرتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے اللہ کے فرمان کا مرتبہ پہلے رہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مرتبہ ثانیاً دوسرے درجے میں رہے گا، لیکن وحی ہونے میں اور حضور کے پیغام کا من جانب اللہ ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی تردد ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو بات اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں بتانا چاہتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کا منشا ہے، وہ دراصل اللہ ہی بتانا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان حق ترجمان سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات کو ظاہر کیا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید کا شان نزول ہوتا ہے، احادیث کا بھی شان ورود ہوتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جس کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کچھ رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب مسلمان صحابہ کرام نے ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں کے اوپر کفار کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان کی زندگی کو تنگ کر دیا جا رہا تھا، ان کے اموال چھین لیے گئے تھے، ان کی عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ آپ نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام بھی مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو وہ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ان صحابہ کرام کو مہاجر کہتے ہیں۔ مہاجرین جمع ہے، مہاجر اس کا واحد ہے، تو مہاجرین ان کو کہتے ہیں۔ جب یہ مہاجر صحابہ وہاں پہنچے مدینہ طیبہ میں، تو پہلے سے جو مدینہ طیبہ کے صحابہ تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ ان مہاجر صحابہ پر لٹا کر ان کا خیال فرمایا، اپنے مال میں سے ان کو حصہ عطا فرمایا اور ان کی بھرپور مدد فرمائی، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی دونوں کو مؤاخات دونوں میں قائم کر دی تھی، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ مہاجر صحابہ میں سے ایک کو حضور طلب فرماتے، انصار صحابہ میں سے ایک کو طلب فرماتے، دونوں میں بھائی چارگی قائم کر دیتے اور یہ کہتے کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ جب حضور نے بھائی بنا دیا ہے تو انصار صحابہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا ہے، ان کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے مال کا آدھا حصہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے تو میرے مال میں سے آدھا مال آپ کے لیے ہے، اور ان سے یہ کہتے کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہوتی تو کہتے کہ جن کو آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے۔ تو اتنا بھائی چارگی انصار صحابہ نے دکھائی ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی بہت ساری خدمتیں ہیں، تو اس میں سے ایک صاحب تھے، ایک مسلمان تھے جو مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے، اور وہاں پر ام قیس نامی ایک عورت سے ان کا نکاح کا ارادہ ہوا۔ اب جب ہجرت کر کے سارے لوگ مدینہ جانے لگے تو وہ عورت نے بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ تو ان کو معلوم ہوا، مسلمان وہ جو صاحب تھے ان کو معلوم ہوا کہ جن سے میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ تو مدینہ منورہ چلی گئی ہے، تو وہ ان کی خاطر، وہ ام قیس کی خاطر انہوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو دیکھیے ہجرت انہوں نے کیوں کی تھی؟ نکاح کرنے کے لیے، اس عورت سے، ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی، تو وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جس کی خاطر ہجرت کرے گا اس کا اجر اسی طرح مرتب ہوگا۔ تو وہ جو صاحب، وہ جو مسلمان تھے، وہ ہجرت کر آئے اس عورت کے لیے، ام قیس کے لیے، تو سارے صحابہ کرام ان کو مہاجر ام قیس کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی یہ ام قیس نامی عورت کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو ہجرت میں ان کی نیت کیا تھی؟ وہ اس عورت سے نکاح کرنا ان کا مقصود تھا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے تعلق سے اور بالخصوص ہجرت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سارے عمل، جو بھی عمل ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی فعل انجام دیتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے رجحان کو کہتے ہیں، دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کرنے کے لیے انسان کی دل کی جو رغبت ہوتی ہے اور دل میں اس کام کے کرنے کا جو مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے، اس کو نیت کہتے ہیں۔
اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو جب تک یہ نیت، دل کا ارادہ اللہ کے لیے خاص نہ ہو، اس وقت تک اس نیت کا اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا اور وہ کام درست نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر انما الاعمال بالنیات کے اندر احناف کے اندر اور شوافعی کے اندر اختلاف ہوا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ بات ہے کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہوتا نیت کے بغیر کوئی عمل درست ہوتا ہی نہیں ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل انجام ہی نہیں پاتا ہے۔ لہٰذا جو بھی کام عبادت کا کام ہے، وہ کام اگر بغیر نیت کے کیا جائے تو وہ کام انجام نہیں ہوتا، وہ کام ادا نہیں ہوتا، وہ فعل ادا نہیں ہوتا۔ اور ہمارے پاس یعنی احناف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب میں اور آپ کے مسلک میں یہ بات ہے کہ عمل کے صحیح ہونے یا صحیح نہ ہونے کا مدار نیت پر نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے قبولیت کا مدار اور اس عمل پر ثواب دیے جانے کا مدار یہ نیتوں پر ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کے اعمال مقبول ہوں گے اور ویسا اس کے اعمال پر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اگر نیت نہ ہوگی تو بالکل عمل ہی درست نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ بغیر دل کے ارادے کے تو نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ اس کا ارادہ ہوتا ضرور ہے۔ لہٰذا نیت پر اعمال کی صحت کا مدار نہیں ہے بلکہ اعمال کے ثواب کا مدار ہے۔ تو یہ احناف کے اندر اور شوافعی کے اندر یہ اختلاف ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی، اب ہمارے پاس احناف کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی بغیر نیت کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پانی میں جا کر آیا ہے، پانی میں تیر کر آیا ہے اور اس کے اعضاء وضو بھیگ چکے ہیں، یعنی وضو میں جو چیزیں فرض ہے، جن چیزوں کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے، وہ چیزیں اگر اس کی بھیگ چکی ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، پیروں کو دھونا ہے اور چوتھائی سر کا مسح، یہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، یہ اگر اس کے بھیگ جاتے ہیں تو اگرچہ کہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی لیکن یہ چیزیں بھیگ چکی ہیں تو عمل تو ہو چکا ہے، عمل تو ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارے پاس اس کا وضو ہو جائے گا۔ امام شافعی کے پاس اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی وہ جب تک نیت نہیں کرے گا اس کا عمل ہی نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں عمل ہوگا لیکن اس عمل پر اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی جو پانی میں تیر کر آیا ہے، جو اعضائے وضو اس کے بھیگ گئے ہیں، تو اس کا وضو ہم مان لیتے ہیں کہ وضو ہو چکا ہے، لیکن اس وضو کا جو ثواب ملنا تھا وہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ احناف اور شوافعی کے اندر اختلاف ہے۔ تو فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی جس کی نیت ہوتی ہے ویسا اس کا عمل مقبول ہوتا ہے اور اس کو ویسا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا ہے کہ عمل کی 3 قسمیں ہیں۔ جو عمل ہوتا ہے وہ 3 طرح کا عمل ہوتا ہے۔ ایک وہ اعمال ہے جو خالص عبادت ہے، جو خالص اچھائی ہے اور جو خالص نیکی ہے، ان کو حسنات کہیں گے، ان کو طاعات کہیں گے۔ جن کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، ان کو طاعات کہیں گے۔ یہ اعمال کی پہلی قسم ہے۔ اعمال کی دوسری قسم ہے معاصی۔ معاصی کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، وہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے سے اپنے بندوں کو منع کیا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، وہ معاصی ہے۔ 2 قسم کے اعمال ہو گئے۔ تیسری قسم ہے مباحات۔ مباحات کا مطلب ہے وہ ایسے کام جو فی نفسی ہی نہ نیکی ہے نہ گناہ ہے، وہ کام اٹ سیلف نہ نیکی ہے نہ وہ گناہ ہے۔ ایسے بہت سے کام روزمرہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں جو فی نفسی ہی اپنے اندر نہ نیکی رکھتی ہے نہ گناہ رکھتا ہے، اجازت ہے اس کے کرنے پر، نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ اس کے کرنے پر کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کو مباح کہیں گے، جس کی جمع مباحات ہے۔ تو 3 قسمیں اعمال کی ہو گئی۔ ایک قسم ہے طاعات، دوسری قسم ہے معاصی، تیسری قسم ہے مباحات۔ اب یہ جو طاعات ہے، نیکیوں کے کام ہیں، اس میں نیتوں کا کہاں تک دخل ہے؟ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نیکی کا جو بھی کام کرتے ہیں اس کام میں سوائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، سوائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نیکیوں کے کام میں ہم اللہ کی رضا کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں اور دوسرا مقصد ہماری نیت میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوتا، یا پھر اس کام کے اندر جتنی نیت اللہ کے لیے ہوگی اتنا وہ مقبول ہوگا، اور جو باقی کا حصہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہمارا مقصود نہیں ہے وہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔
تو نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں اس میں نیت کارگر ہوتی ہے کہ وہ نیکیوں کے کام، وہ طاعات کے کام، وہ عبادتوں کے کام، وہ بھلائیوں کے اور اچھائیوں کے کام اگر اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ اللہ کے پاس مقبول ہوں گے۔ اگر وہی بھلائی کے کام، اگر وہی نیکیوں کے کام، اگر اس میں نیت اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، غیر کو ہم اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، یا کوئی دوسری نیت ہماری ہوتی ہے، کوئی دوسرا مقصد ہوتا ہے، تو یہی کام جو اٹ سیلف نیکی کا کام ہے لیکن ہمارے بد نیتی کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے، بری نیت کی وجہ سے وہ نیکی کا کام بھی گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ نماز پڑھنے کے اندر ہمارا مقصود اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، اللہ کے لیے نماز پڑھا جائے۔ نماز پڑھنا فی نفسی ہی اٹ سیلف یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے اور بہت بڑی اچھائی ہے، اس کے اندر کوئی گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے اندر ہماری نیت اگر اللہ نہ ہو، ہماری نیت میں اگر اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ ہم کسی اور دوسرے غرض سے نماز پڑھتے ہیں، مثلا کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیا، یا پھر کسی کے جبر میں آ کر نماز پڑھ لیا، اور بھی دوسرے اغراض ہو سکتے ہیں، تو یہ دوسرے اغراض اور مقاصد کے پیش نظر اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کے پیچھے جو نیت تھی وہ نیت نیک نہیں تھی، وہ نیت میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، وہ نیت ہم نے کسی اور کو اپنا مقصود بنا کر کیا تھا، لہٰذا نماز نیکی رہتے ہوئے بھی وہ نماز قبول نہیں ہوگی اور اس نماز کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ نماز تو پڑھ لی ایک بندے نے، لیکن اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھا تھا، لہٰذا وہ نماز ہو کر بھی گناہ کا کام بن جائے گا، اب اس کو اس نماز کا کچھ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح جو گناہ کے کام ہیں، معاصی جو ہیں، وہ گناہ کے کام ہمیشہ گناہ کے کام ہی رہیں گے، نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، گناہ کے کام کو نیک کام نہیں بناتی۔ جیسا نیک کام کو بری نیت برا بنا دیتی ہے، اچھی نیت اچھا بنا دیتی ہے، ویسا گناہ کے کام کو اچھی نیت اچھا نہیں بناتی، بلکہ نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ رہو، برا کام بہرحال برا کام ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، یہ بہت اچھا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی صدقہ کرنے کی نیت سے، خیرات کرنے کی نیت سے چوری کرتا ہے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے، میں دوسرے کا مال چرا کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا، اب وہ آدمی دوسرے کا مال چراتا ہے اور اس میں سے ایک پیسہ بھی وہ خود نہیں استعمال کیا، پورا کا پورا وہ اللہ کی راہ میں لگا دیا، کسی مسجد کو لگا دیا، کسی مدرسے میں لگا دیا، اللہ کی راہ میں لگا دیا، غرباء پر، فقراء پر لگا دیا۔ اب اس کی نیت تو اچھی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، غریبوں کی مدد کروں، فقیروں کا، محتاجوں کا خیال کروں، لیکن کام اس کا جو تھا وہ معاصی میں تھا، وہ چوری تھی، وہ اللہ کی نافرمانی تھی۔ تو نافرمانی کے پیچھے نیت اگر اچھی ہو تو یہ اچھی نیت اس نافرمانی کے کام کو، اس گناہ کو نیکی نہیں بناتا۔ یہ بھی خیال ہمارے بعض لوگوں کا ہے، ہم بعض وقت غیبت کر دیتے ہیں کسی کی، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں جس کے سامنے کسی دوسرے کی غیبت بیان کر رہا ہوں تو اس کی اچھائی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلط کام کے پیچھے نیت اگر اچھی ہوگی تو وہ غلط کام ہمارا صحیح بن جائے گا، یہ بات غلط ہے۔ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، نیت کے اچھے ہونے سے وہ غلط کام اچھا نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنی نیت صحیح رکھتے ہیں، اچھی نیت رکھتے ہیں کہ بھائی میں جھوٹ اس غرض سے نہیں بولا تھا، اس غرض سے بولا تھا۔ جس بھی غرض سے آپ بولیں، جھوٹ ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے۔ غلط کام کے پیچھے نیت اگر اچھی ہو تو وہ اچھی نیت اس غلط کام کو صحیح کام نہیں بناتی، بلکہ وہ غلط کام ہمیشہ غلط کام ہی رہتا ہے۔ تو دو باتیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بعض کام ایسے ہیں جو پورا کا پورا اچھائی پر مبنی کام ہے، اور بعض کام ایسے ہیں جو برائی پر مبنی کام ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں پر مبنی کام ہے۔ تو جو کام اللہ کی فرمانبرداری اور طاعتوں پر مبنی کام ہے اس میں ہماری نیت کا اعتبار ہوگا کہ ہماری نیت جس قدر خالص ہوگی اللہ کے لیے اس قدر ہمارے اس نیک کام کا اجر و ثواب ہم کو ملے گا، اور اس قدر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ اب گناہ کے جو کام ہے اس میں کتنی بھی اچھی نیت کیوں نہ رکھ لے، وہ گناہ کے کام ہر حال میں گناہ کے کام ہی ہوتے ہیں، اچھی نیت کی وجہ سے وہ غلط کام اور گناہ کے کام کبھی ثواب کا کام اور نیکی کا کام نہیں بنتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری کیٹیگری ہے، تیسری قسم ہے اعمال کی مباحات۔ مباحات کا معنی ہے ایسے کام جو کرنا جائز ہے، یعنی ان کے کرنے میں گناہ نہیں ہے، ان کے کرنے میں شریعت میں ممانعت وارد نہیں ہے، اللہ نے وہ کام کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام کرنے سے منع نہیں کیا، اجازت ہے، کر سکتے ہیں، اس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی نیکی ہے،
تو وہ کام ہم انجام دیتے ہیں تو نہ کوئی گناہ ملے گا نہ کوئی نیکی ملے گی. لیکن ان مباحات کے اندر اگر ہم نیت اچھی رکھ لیں گے تو وہی مباح کام جو کہ نیکی نہیں تھی اب وہ اچھی نیت کی وجہ سے نیکی بن جائے گا. اور اگر ان مباح کاموں کے پیچھے اگر ہم نیت بری رکھیں گے تو وہ مباح جو گناہ نہیں تھا لیکن ہماری بری نیت کی وجہ سے اب وہ گناہ بن جائے گا. تو مباح جو کام ہوتا ہے وہ اٹ سیلف فی نفسہ ہی نہ نیکی ہوتی ہے نہ برائی ہوتی ہے، لیکن ہماری نیت کا اثر ان کاموں پر پڑتا ہے اور ہماری نیت کی وجہ سے وہ مباح کام کبھی نیکی بھی بن جاتا ہے اور وہ مباح کام کبھی گناہ بھی بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کھانا کھانا ایک مباح کام ہے. کھانا کھانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. کھانا کھانا گناہ بھی نہیں ہے، نہ اس میں گناہ کا پہلو ہے نہ اس میں نیکی کا پہلو ہے. تو کھانا کھانا، پانی پینا، چائے پینا، روزمرہ کی جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کئی کام ہم دن بھر میں ایسے کرتے ہیں جس میں نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی گناہ ہے. گناہ بھی نہیں ہے نیکی بھی نہیں ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن اگر ان کاموں کو آپ نیکی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے نیت اچھی ہونی چاہیے. آپ کے دل کا ارادہ اس کے پیچھے نیک ہونا چاہیے اور آپ کے دل کا مقصود اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونا چاہیے. کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ بغیر کوئی نیت کے کھانا کھا لیں گے، دل میں کچھ ارادہ نہیں ہے، بس بھوک لگی کھانا کھا لیے، تو اس کا کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا اور کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر کھانا کھانے کے پیچھے آپ کے دل کا مقصود یہ رہے گا اور آپ کی غرض یہ رہے گی اور آپ کی نیت یہ رہے گی کہ یہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کھانے کے ذریعے میرا جسم مضبوط ہو، تاکہ میں اس جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں. تو اب آپ کی نیت کیا ہو گئی؟ کھانا کھانے کی نیت آپ کی اللہ کی عبادت کرنا آپ کی نیت ہو گئی. اپنے نفس کے لیے اب نہیں کھا رہے ہیں. میں اس کھانے سے اپنے جسم کو تقویت دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ جسم اللہ کی عبادت کر سکے، تاکہ یہ جسم اللہ کے بندوں کی مدد کر سکے، تاکہ اس جسم کے ساتھ میں اللہ کے دین کا کام کر سکوں. تو اب آپ کے پیش نظر اللہ کا دین آ گیا ہے، آپ کے پیش نظر اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا آ گئی ہے. تو یہ نیک نیت آپ کے مباح کام کے پیچھے تھی. تو مباح کام میں تو فی نفس ہی اٹ سیلف کوئی نیکی نہیں تھی، لیکن نیک نیت کی وجہ سے وہ مباح کام کے اندر اب نیکی آ گئی ہے. اب آپ کھانا بھی کھائیں گے تو وہ آپ کے نیکیوں میں شمار ہوگا اور اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا، اجر و ثواب دے گا. کھانا کھا رہے ہیں ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن اس کھانے کے ہر نوارے پر ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے اور وہ عبادت میں شمار ہو رہا ہے. اسی طرح پانی پینے کا مسئلہ ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے اس ملاقات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا. صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے شہوت کو دور کرنے کے لیے بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی شہوت کے ازالے کے لیے، اپنی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بیوی سے ملاقات کرتے ہیں، اس میں کیسا اجر و ثواب ملے گا؟ اس میں کیسا ثواب کا کام ہے؟ وہ کون سا ثواب کا کام ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی اس شہوت کو دور کرنے کے لیے حرام کام کی طرف جاتے تو گناہ ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا؟ گناہ ملتا تھا نا. شہوت کو دور کرنے کے لیے، نفس کی خواہش کو دور کرنے کے لیے اگر حرام کی طرف جاتے تو گناہ ملتا تھا. تو حرام کو چھوڑ کر تم نے حلال ذریعہ اختیار کیا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تم کو ثواب دے گا. تو جب بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت کیا ہو؟ صرف اپنے نفس کی خواہش کا ازالہ کر لینا مقصود نہ ہو، اپنے نفس کی خواہش کو مکمل کر لینا ہمارے پیش نظر نہ ہو، بلکہ اس وقت ہماری نیت یہ ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ گناہ سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ جو میرا فعل ہو رہا ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اولاد دے اور وہ نیک اولاد کو میں دیندار بناؤں، وہ اولاد دین کی خدمت کر سکے. تو یہ نیک نیت اگر ہوگی تو وہ کام بھی ہمارا اجر و ثواب بن جائے گا، نیکی کا کام بن جائے گا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے. حالانکہ ہمارے نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، اللہ کی کوئی عبادت ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے نفس کی خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن اس خواہش نفس کی تکمیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے نیک ہونے کی وجہ سے اجر اور ثواب دے رہے ہیں. تو بات یہ سمجھ میں آئی ہمارے کہ جو مباح کام ہوتے ہیں جن میں اٹ سیلف نہ کوئی نیکی ہوتی ہے، نہ کوئی بدی ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نیت کارگر ہوتی ہے اور ان اعمال پر نیت کا اثر پڑتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو وہ مباح کام جس میں نیکی نہیں تھی اب نیکی آ جائے گی ہمارے اچھی نیت کی وجہ سے. اور اگر نیت بری ہو، اس سے تو اچھا اگر کوئی نیت ہی نہ رکھتے تو کم از کم گناہ تو نہیں ہوتا تھا، نیکی نہ ملتی گناہ تو نہیں ملتا تھا. لیکن ہم اس مباح کام کے پیچھے غلط نیت رکھ کے اس مباح کام کو جس کے اندر پہلے سے گناہ نہیں تھا، ہم خواہ مخواہ اس میں گناہ اپنے اوپر مول لیتے ہیں. تو
تو لہٰذا محترم ناظرین و سامعین کرام، 3 قسم اعمال کی ہو گئی۔ ایک وہ قسم ہے جو خالص نیکی ہی نیکی ہے، وہ کام کے اندر نیت اچھی ہو اور نیت کا جو درجہ ہوگا اس اعمال کے ثواب کا اور اس اعمال کی قبولیت کا بھی وہ درجہ ہوگا۔ اگر نیک کام کے پیچھے نیت بری ہو تو نیک کام بھی گناہ کا کام اور برا کام بن جاتا ہے، اس نیکی کا پھر اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اب رہ گیا دوسری قسم، وہ گناہ کے کام ہیں۔ گناہ کے کام میں جتنی بھی اچھی نیت آپ رکھیں گے وہ گناہ کا کام اچھا نہیں بنتا، وہ گناہ کا کام ہی رہتا ہے۔ تیسری قسم مباحات ہے، یعنی جس کے اندر نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی گناہ ہے، وہ کریں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، نیکی نہیں ملتی، اور نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس کام کو اگر ہم نیکی کا کام بنانا چاہتے ہیں تو نیت اچھی ہو، نیت اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہو، تو جو ہم نیت کرتے ہیں وہ مباح کام ہمارا نیکی بنتا جاتا ہے۔ اور اگر اس مباح کام کے پیچھے گناہ کی نیت ہو یا غلط نیت ہو اور اس کا مقصود اللہ کی ذات، اللہ کی رضا نہ ہو، تو پھر وہی مباح کام جس میں اب تک گناہ نہیں تھا، اب ہمارے غلط نیت کی وجہ سے اس میں گناہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا، ارشاد مبارک کا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر منحصر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے۔ پھر دیکھیے، ایک عمل کے پیچھے کئی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ ایک عمل کے پیچھے ایک ہی نیت ہو، نہیں، ایک عمل کے پیچھے 10 نیتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کے 10 ارادے ہیں دل کے، تو جس قدر آپ کی نیتیں اللہ کے لیے ہوگی اس قدر اس کام کا اجر و ثواب ملے گا۔ مثلا آپ مسجد کو جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہے میں صرف مسجد کو جاؤں، نماز پڑھ کر واپس آ جاؤں، یہ آپ کی نیت ہے تو آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ لیکن آپ گھر سے نکلتے وقت آپ نے یہ نیت کر لیا ہے کہ میں مسجد کو جاؤں گا اور قریب راستے سے نہیں بلکہ دور راستے سے جاؤں گا، تاکہ اللہ کے گھر کی طرف جتنے قدم میں چل کر جاؤں گا اتنے ہر قدم پر مجھے نیکی ملے۔ تو آپ جا رہے ہیں مسجد کو، لیکن آپ کی نیت نیکی حاصل کرنا بھی ہے، اور آپ نے نیت کر لی کہ راستے میں جو مسلمان نظر آئے گا میں اس کو سلام کروں گا، تو آپ کی نیت سلام کرنے کی بھی ہے۔ اور آپ کی نیت ہے کہ میں مسجد میں بیٹھوں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا، تو آپ کی نیت اعتکاف کی بھی ہے۔ اور پھر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں مسجد میں جانے کے بعد کسی دنیا کے کاموں میں مشغول نہیں ہوں گا، اور جو بھی وہاں پر مسلمان ملیں گے میں ان کو سلام کروں گا، یہ بھی آپ کی نیت شامل ہو گئی۔ پھر آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر میں وقت سے پہلے پہنچ جاؤں تو وہاں نماز کی انتظار میں بیٹھوں گا، یا میں مسجد میں جانے کے بعد اگر نماز کے لیے وقت ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کر لوں گا۔ تو آپ دیکھیے، ایک کام کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن اس ایک کام کے پیچھے آپ کی کئی ساری نیتیں ہیں۔ یہ کئی ساری نیتوں کی وجہ سے اس ایک کام کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دے گا، اور آپ کریں گے ایک کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نیت کے مطابق اس کا اجر 10 گنا بڑھا دے گا، کہ ایک کام نیکی کا ہوتا ہے، اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہے گا۔ کبھی ایک کام کے پیچھے 10 کاموں کا اجر دیا جاتا ہے، کبھی 100 کاموں کا اجر دیا جاتا ہے، کبھی 700 کاموں کا اجر دیا جاتا ہے، کبھی لاکھوں کاموں کا اجر صرف ایک کام میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیت کا اعتبار ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس میں نہیں، دوسری حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، ایمان والے کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یعنی عمل اس کا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس مختصر سے عمل کے پیچھے اس کی نیت بڑی ہوتی ہے، تو اللہ اس مختصر عمل کو نہیں دیکھتا کہ میرے بندے نے کم عمل کیا، اللہ عمل کے کم ہونے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پیچھے جو نیت ایمان والے بندے کی ہے اس نیت کو دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث شریف لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی پچھلے دور میں، پچھلے زمانوں میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ کسی صحرا سے گزر رہا تھا، پورا ریتیلا میدان تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ سارا کا سارا جو ریتیلا میدان ہے، اگر یہ سارا اناج بن جائے، غلہ بن جائے، اور میں اس کا مالک ہو جاؤں، تو میں یہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دوں گا۔ اس وقت کے جو نبی تھے، اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور کہا کہ جاؤ فلاں بندے کو میرا پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اس کا عمل قبول کر لیا ہے، اس کی نیت قبول کر لی ہے، اور اس کو یہ سارا کا سارا غلہ اور اناج اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب میں نے دے دیا ہے۔ اب دیکھیے، وہ آدمی نے عمل تو نہیں کیا، 1 روپیہ بھی اس نے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کی، لیکن اس کی نیت اچھی تھی کہ اگر میرے پاس اتنا مال ہو، یہ سارا کا سارا اناج بن جائے تو میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ نیت اچھی تھی، صادق تھی، صالح تھی، سچی نیت تھی۔ اللہ نے اس کے عمل کو نہیں دیکھا، ابھی عمل اس نے کیا ہی نہیں ہے، صرف نیت کیا ہے، تو اس صرف نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صدقہ کرنے کا، اس کو خیرات کرنے کا اجر دے دیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کی نیت کر لے اور گناہ نہ کرے، یعنی اگر میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں شراب پیوں گا، نیت کر لیا، پکا دل میں ارادہ کر لیا، لیکن ابھی شراب پیا نہیں ہے،
اس نیت کی وجہ سے اس کو اس کا گناہ مل گیا، اگرچہ کہ اس نے شراب نہیں پیا لیکن شراب پینے کا گناہ اس کو مل گیا، کیوں؟ اس کی نیت میں پینا تھا، اگرچہ کہ کام نہیں ہوا لیکن نیت تو تھی، نیت پر اس کا گناہ اس کو مل گیا۔ تو یہ معنی ہے کہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اپنی نیتیں خالص کرنی چاہیے۔ پھر آگے حضور فرماتے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر اس آدمی کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے جتنا اس کی نیت ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر و ثواب ہے۔ نیت میں خالصیت ہے تو اجر و ثواب پورا ملے گا، نیت میں اگر گڑبڑ ہے تو اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، اور ایک کام کے پیچھے جتنی زیادہ نیتیں اللہ کے لیے کریں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب اس ایک کام کا ملے گا۔ پھر آگے حضور وہ بات بتاتے ہیں کہ وہ جو ایک صاحب نے ام قیس کے لیے ہجرت کی تھی، تو ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اب ان کی ہجرت وہ عورت کی خاطر تھی، تو لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہی شمار کی جائے گی اور اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جس کی ہجرت دنیا کے کسی غرض کی خاطر ہو، دنیا کے لیے ہو یا پھر کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ لہٰذا ان کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اس عورت کے لیے ہجرت کی تھی۔ تو یہاں پر ہجرت کے تعلق سے بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہجرت تو اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی کفار کا ملک ہے، کافروں کا، مشرکوں کا ملک ہے، اور وہاں پر اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو اور اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہو، اور اسلام پر اگر کوئی عمل کرتا ہے، دین پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی جان کا نقصان ہو، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اب غالباً دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر اسلام پر عمل کرنا اتنا سخت ناممکن ہو جائے، اور کوئی اسلام پر، دین پر عمل کرتا ہے تو اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، ایسا تو غالباً کوئی ملک نہیں ہے، کیونکہ اب جمہوریت ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اختیار ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی الحمدللہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، ایسا نہیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو جان سے قتل کر دیا جائے گا، ہم کو جان سے مار دیا جائے گا، دین پر یہاں عمل ہی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر آزادی، تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں لیکن ہمارے مذہب پر ایک مسلمان آسانی سے عمل کر سکتا ہے۔ تو یہاں سے اب ہم کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر اگر وہ اسلام پر عمل کرتا ہے تو اس کو جان سے مار دیا جاتا ہے، اور اسلام پر بالکل پابندی عائد کر دی جائے اور مکمل طور پر اسلام بین ہو جائے، ایسا اگر کوئی ملک ہے تو پھر وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کو تو یہاں سے ہجرت کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جن کاموں سے رک جانے کا ایک مسلمان کو حکم دیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا بھی یہ بھی ایک ہجرت ہے۔ تو اب وہ ہجرت تو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہجرت ہے کون سی؟ اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جانا۔ اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، ہم جھوٹ بولنے سے رک جائیں، یہ ہجرت ہے۔ اللہ نے چوری کرنے سے منع کیا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، گالی گلوچ کرنے سے منع کیا ہے، قتل کرنے سے منع کیا ہے، برے کام کرنے سے منع کیا ہے، گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو اگر ہم روک لیں گے تو یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہجرت پر بھی اس مسلمان بندے کو اجر و ثواب عطا کرے گا اگر اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ حدیث شریف کی مختصر سی تشریح اور توضیح تھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں آئی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جیسا کہ بیان کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی قسط میں ہم پھر اگلی حدیث لیں گے۔ اس درس کو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہر کام، طاعتوں کا اور مباح کام، ہر وہ طاعت کا کام اور ہر وہ مباح کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معصیت والے کام سے، معاصی سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی مقبول فرمائے، غلط نیتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، حدیث شریف کی انوار سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے،
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں حدیث شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے درس لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا ہے آپ کے ارشاد فرمانے کے پیچھے، اس منشا کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah